صحابہ کرام کی توہین پر سزاؤں میں اضافے کا بل منظور۔ ایوان اعلیٰ پاکستان نے امہات المومنین، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی توہین پر عمر قید کی سزا کا قانون منظور کر لیا۔ ناظرین، پاکستان ہمیشہ سے فرقہ واریت کی لہر میں رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ایسے کچھ شر پسند عناصر کا ہر تھوڑے عرصے بعد کسی مسلک و مشرب کی مقدس شخصیات کے حوالے سے غیر محتاط، کمتر اور بعض مواقع پر گستاخانہ زبان کا استعمال کرنا ہے۔ اس عمل کے روکنے کی ایک نہیں کئی کوششیں مختلف پلیٹ فارمز پر ہوئی ہیں تاکہ اسے قانونی شکل دے کر ایسے شرپسند عناصر کو پابند کرنے کے لیے کوئی قانون تشکیل دیا جا سکے اور قانون کے خوف سے وہ اس گھناؤنے عمل سے رک جائیں تاکہ ملک خداداد کو مزید آگ کی طرف نہ جھونکا جا سکے۔ انہی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے گزشتہ روز جماعت اسلامی نیشنل اسمبلی کے ممبر مولانا عبدالاکبر چترالی نے صحابہ کرام، امہات المومنین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی توہین روکنے سے متعلق بل 2022 قومی اسمبلی میں پیش کیا، جسے اسپیکر قومی اسمبلی نے تمام ارکان کی متفقہ رائے سے منظور کر لیا۔ نئے قانون کے تحت صحابہ کرام، اہل بیت اطہار و امہات المومنین کی توہین پر کم سے کم سزا 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہوگی، جو کہ گزشتہ بل میں 3 سال تھی۔ بل کے اہم مندرجات میں اس بات کی وضاحت کا ذکر کیا گیا ہے کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 381 کے تحت مجرم کی سزا 10 سال ہے، جبکہ 298A میں صراحت کردہ سزا کے مقابلے میں امہات المومنین، اہل بیت، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کے لیے معمولی سزا کی صراحت کی گئی ہے۔ مزید یہ کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298A کی روح سے ایسا فرد جس پر توہین رسالت کا جرم ثابت ہو چکا ہو، اسے حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا 298A کو PPC کی دفعہ 295C کے ساتھ ملا کر زیر غور لانا ضروری ہے۔ مزید بل میں کہا گیا، اگر پارلیمان دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے مخلص ہے تو اسے اس ضمن میں کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے۔ پارلیمان کو امہات المومنین، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے بارے میں توہین آمیز رائے دینے والے مجرم کی سزا کو سزائے موت میں تبدیل کرنا چاہیے۔ ان تمام مندرجات سمیت بل کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے تمام ارکان کی متفقہ رائے کے ساتھ منظور کر لیا ہے۔ اس کا کریڈٹ بلا شبہ چترال سے جماعت اسلامی کے MNA مولانا عبدالاکبر چترالی کو جاتا ہے، جنہوں نے اس سے قبل بھی سود کے خاتمے، ٹرانسجنڈر ایکٹ سمیت دیگر ایسے قوانین کے لیے ہمیشہ قانونی جنگ لڑی ہے۔ بعد ازاں قومی اسمبلی میں بل کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے مولانا عبدالاکبر چترالی نے کہا کہ صحابہ کرام کی توہین پر اس وقت 3 سال قید کی سزا ہے، جبکہ کسی شہری کی توہین کی سزا 5 سال مقرر کی گئی ہے۔ لہٰذا اس بل کی بدولت صحابہ کرام کی توہین کی سزا میں اضافہ ہو سکے گا۔ آج قومی اسمبلی سے ناموس صحابہ کرام بل منظور ہوا، جس پر ڈپٹی اسپیکر اور پورا ہاؤس مبارکباد کا مستحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ توہین کرنے والے نے کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ الفاظ شدید توہین کے زمرے میں آئے تو سزا عمر قید ہونی چاہیے، لیکن کم از کم سزا 10 سال ہونی چاہیے۔ مولانا عبدالاکبر چترالی نے کہا کہ اس بل کے پیچھے میں سال 2019 سے لگا ہوا تھا۔ یہ بل قائمہ کمیٹی سے بھی منظور ہوا اور آج قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو بل کے عمل نفاذ کی بھی توفیق دے۔ ناظرین، اس سے قبل سال 2020 میں MPA جنگ ماوی اعظم نے تحفظ بنیاد اسلام بل پنجاب اسمبلی میں پیش کیا تھا، جس کے مندرجات میں بھی یہ تمام تفصیلات درج کی گئی تھی۔ بل پنجاب اسمبلی سے منظور تو ہو گیا تھا، مگر تاحال اس پر مختلف اوقات میں اعتراضات کا سلسلہ جاری تھا۔ اب کی بار پاکستان کی قومی اسمبلی نے بل کو متفقہ طور پر منظور کر کے یقیناً ایسا کام کیا ہے جس کی گزشتہ کئی سالوں سے اشد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ یہ بل پاکستان میں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، امہات المومنین کی توہین روکنے اور فرقہ وارانہ فسادات کی روک تھام میں
اہم ترین کردار ادا کرے گا۔ ان تمام معاملات کے حوالے سے ممبر قومی اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی سے ہماری گفتگو بھی ہوئی۔ آئیے ان کے ساتھ ہوئی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں۔ میں تو سر آپ کو پہلے مبارکباد دینا چاہ رہا تھا اس زبردست کام پر، بہت شکریہ۔ اس کے بعد پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس سے قبل بھی شاید پاکستان کی دیگر صوبائی اسمبلیوں میں بھی اس طرح کے بل پیش ہوئے ہیں، پاس بھی ہوئے، لیکن ان پر بہت عرصے تک اعتراضات کا دیگر چیزوں کا سلسلہ جاری رہا۔ قومی اسمبلی میں بھی اس طرح کے بل پیش ہوئے مگر وہ پاس نہ ہو سکے یا اس کے لیے کوئی خاطر خواہ عمل درآمد اس پر نہیں ہو سکا۔ اس مرتبہ ایسا کیا آپ نے جو ہے نا اس پر دم پھونک کر آپ یہ بل پیش کیا ہے قومی اسمبلی میں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیکن جب آپ ایک بل پیش کرتے ہیں تو اس کی وضاحت میں آپ پھسل جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے ساتھی جو ہیں جذبات پہ آتے ہیں، وہ ایک بات کر جاتے ہیں جو مخالفین کے لیے ایک راستہ اس سے نکل آتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ جی۔ میں نے بعض ساتھیوں کو اس وقت کہا جب اسٹیئرنگ کمیٹی سے پاس ہوا کہ اس کو آپ سوشل میڈیا کی زینت نہ بنائیں، جی، اس کو خفیہ ہی رکھیں، خفیہ ہی لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے اور یہ قومی اسمبلی سے پاس ہو جائے۔ اور ایک تو یہ حکمت عملی میں نے اختیار کی۔ جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ آلریڈی ایک قانون موجود ہے، لیکن اس قانون میں ظلم یہ ہوا ہے کہ میری توہین کرنے والے کو 5 سال قید ہے اور صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کو 3 سال ہے۔ میں نے کہا یہ خود صحابہ کرام کی توہین ہے جو ہمارے قانون میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میں نے ان کو کہا یہ کسی پارٹی کے خلاف، کسی گروہ کے خلاف یہ استعمال نہیں ہوگا، بلکہ یہ جنرل ایک قانون ہے۔ کسی بھی یعنی اس میں زاویے سے اگر کوئی کسی بھی صحابی کو چاہے وہ صحابہ کرام میں سے ہوں، صحابیات میں سے ہوں، یا ام المؤمنین امہات المؤمنین میں سے ہوں، یا خلفائے راشدین میں سے ہوں، کسی کی بھی تضحیق جو ہے وہ ممنوع ہوگا۔ تو اس طریقے سے میں نے ان کو یعنی سمجھایا اور میں نے اس میں لابنگ کی، اس لابنگ کے نتیجے میں مجھے یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا ہے آپ نے سود کے خلاف اور ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف، اس طرح کی دیگر جو اسلام مخالف قوانین آئے، آپ نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی قومی اسمبلی میں، اور آپ کی آواز کو اللہ نے پھر اس قابل بھی بنایا کہ وہ بل پیش بھی ہوئے اور پھر منظور بھی ہوئے۔ تو اس پر آپ کی پوری جماعت اور آپ کے تمام وہ اراکین مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے مل کر اس کاوش کو کیا ہے، اور یقیناً یہ پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کی روک تھام میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گا۔ بہت بڑا۔ میں کہتا ہوں کہ 90% جو جھگڑے ہیں نا جی، جو جذباتیت کی وجہ سے اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی وجہ سے وہ رونما ہوتے ہیں دہشت گردی کے، وہ اس سے ختم ہوں گے، بالکل مکمل طور پر ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عبدالاکبر چترالی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، شکریہ بہت وقت دینے کے لیے۔ کیا کہیں گے گزشتہ روز ناموس صحابہ امہات المومنین کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے، بل تو پہلے بھی کئی اس طرح کے پاس ہو جاتے ہیں، کس حد تک آپ اس کی امپلیمنٹیشن دیکھ رہے ہیں اور اس بل پاس ہونے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستان کے تمام مسلمانوں کو اس نبی خوشان کے پاس ہونے پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ ظاہر ہے تمام اہل سنت کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پورے مسلمان پاکستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے بنیادی طور پہ۔ لیکن آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ کہ جس وقت سے یہ بل پاس ہوا ہے تو ایک طرف صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور رونا دھونا شروع ہوا ہوا۔ یقینی طور پر جو لوگ توہین کرنا چاہتے ہیں ان کو تو رونا دھونا چاہیے، ان کے لیے تو ٹینشن ہے، لیکن ایک بندہ کرنا ہی نہیں چاہتا، مجھے بتائیں اس کے لیے اس بل میں کون سی ایسی بات ہے؟ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اہل تشیع کے جو جید علماء ہیں وہ آگے آئیں اور وہ بھی اس بل جب مبارک پیش کریں، کیونکہ اس کے اندر توہین اہل بیت کا جو ان کا بڑا پرانا مقدمہ تھا کہ جناب آپ صحابہ کی توہین کے بل تو پاس کرتے ہیں تو اہل بیت کی توہین کا بل کس نے پاس کرنا ہے؟ اس بل کے اندر اہل بیت کی توہین کی بھی وہی سزا ہے جو صحابہ کی توہین کی سزا ہے۔ اب تو آپ کا ہمارا اتفاق ہو گیا اس بات کے اوپر، تو اب تو آپ کو اس کو بالکل بھی ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ میں سے کوئی عناصر ایسے ہیں جو اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو اعتراض پہ لے کے آنا، کیونکہ عام بات ہے کہ
جو بندہ جرم کرنا چاہتا ہے اسی کو قوانین کی سختی ہوتا ہے، ورنہ جو قانون کے تابع رہنا چاہتا ہے اس کو ایسے قانون سے کیا خطرہ ہے؟ ایک بندے نے توہین کرنی ہی نہیں، اس کو کیا خطرہ ہے؟ یہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانان پاکستان کا ایک عرصے سے مطالبہ تھا، ایک عرصے سے میں تو یہ عبدالاکبر چترالی صاحب کو کہتا ہوں، اپنے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کے اوپر ایک مرہم کو رکھا، انہوں نے یہ جو انیشیٹو لیا، انہوں نے ہمارے سے جو وعدے کیے، میں کہتا ہوں انہوں نے وعدے وفا کر دکھائے ہیں۔ معاویہ اعظم صاحب کی جدوجہد ہو، ہماری ہو، دیگر جماعتوں کی ہو، انہوں نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو انہوں نے نبھا دیا، انہوں نے اس کو پورا کر کے دکھا دیا۔ جے یو آئی کے سارے ممبرز نے بھی اس کی جو تائید کی ہے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے، تمام اسلامی جماعتیں خود مبارکباد کی مستحق ہیں۔ مجھے بتائیے اگر کسی صحابی کے خلاف کوئی توہین کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو تو خطرہ ہے اس قانون سے، لیکن ایک بندہ نہ اہل بیت کی توہین کرتا ہے نہ صحابہ کی توہین کرتا ہے تو اس کو کیا خطرہ ہے؟ اب یہ تو ایک ترازو ہے، پیمانہ عدل قائم ہو چکا ہے کہ اہل بیت کی توہین کا جو ایک معاشرے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ہم تو پہلے یہ کہتے تھے کہ پہلے بیت کی بھی جو توہین کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے۔ آج یہ قانون پاس ہو گیا، اہل بیت کی توہین کرنے والے کو بھی 10 سال سزا یا عمر قید سزا ہوگی، تو آپ اس بل کو مضبوط کریں۔ اور ویسے بھی آپ کے پورے جو بڑے بڑے مراجع ہیں وہ اس بات میں متفق ہیں کہ مقدسات اہل سنت کی توہین ہونی ہی نہیں چاہیے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ اس کو رجسٹ نہ کریں۔ ابھی سوشل میڈیا پہ ایک دکان بدتمیزی وفا کیا ہوا ہے اس بل کے حوالے سے، اس کو ختم کرنا چاہیے، یہ فلاں کے لیے ہے یا فلاں کے لیے ہے، یہ اس طرح کی لغو باتیں کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ فرقہ وارانہ فسادات اور دیگر اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہو رہی تھی سوسائٹی اور معاشرے میں، اس کی روک تھام میں یہ بل کتنا اپنا کردار ادا کر سکے گا؟ ہم ایک عرصے سے اس بات کو لاجیکلی منطقی طور کے اوپر اور فلسفے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ توہین کی اگر سزا سخت ہوگی تو توہین ختم ہوگی۔ یہ ایک عام فہم بات ہے، جرائم کے خوف سے جرائم کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جرائم کی سزاؤں کی وجہ سے جرائم کم نہیں ہوتے تو آپ نے پھر عمرانیات یا سیاسیات کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ معاشرے کے اندر فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ بل بڑا مؤثر ہے۔ کوئی اہل سنت کا بندہ اہل بیت کے کسی فرد کی توہین کرے اس کے اوپر مقدمہ ہو جانا چاہیے۔ ہم اس بات کے اوپر خود کنونس ہیں، کیوں کریں؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کوئی اہل تشیع کا فرد جو ہے صحابہ کی توہین کیوں کرے؟ اگر آپ معاشرے میں یہ ہارمنی اور یہ ایک اصول کو وفا کر دیتے ہیں تو بتائیں فرقہ واریت کہاں پہ رہے گی؟ ختم ہو جائے گی، معاشرہ کو ایگزسٹنس کا قائل ہو جائے گا کہ ہم بقائے باہمی کے ساتھ معاشرے میں رہ سکیں گے۔ یہ بل اس لحاظ سے بھی بڑا مؤثر ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ فلاں مجلس میں یہ ہو رہا ہے، فلاں مجلس میں یہ ہو رہا ہے، یہ اعتراضات ختم ہو جائیں گے اور عبادات کو کھل کے ادا کرنے کا میں تو کہتا ہوں ایک اچھا موقع ملے گا۔ اہل تشیع بھائیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور ان کے علماء کو یہ سوچنا چاہیے کہ توہین کے علاوہ کیا ان کے پاس کوئی مواد نہیں ہے جو وہ مجالس میں بیان کر سکیں؟ اگر وہ کر سکتے ہیں تو پھر وہ اس بل کا آخری بات کرنا چاہوں گا علامہ صاحب، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب دونوں طرف کو اس حوالے سے کھل کر سامنے آ جانا چاہیے؟ جب ایک متفقہ بل منظور ہو گیا ہے، پاس ہو گیا ہے، یہاں سے اہل سنت کی طرف سے اگر اس طرح کے کوئی لوگ تھے جو اپنے ممبرز کو اس کام کے لیے استعمال کرتے تھے، یا اہل تشیع کے وہ ذاکرین جو اپنے ممبروں کو اور اپنی مجلسوں کو ان کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمارے معتدل علماء کو کھل کے سامنے آ جانا چاہیے اور نام لے کر بتا دیں وہ کہ یہ سب لوگ ہم میں سے نہیں ہیں؟ آپ نے بڑا ایک ویلڈ کوشچن کیا ہے اور ایک بڑی لاجیکل بات یہ کی ہے کہ جب بھی ہم شیعوں کے علماء سے ملتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں علامہ صاحب یہ ہم میں سے لوگ نہیں ہیں، یہ فلاں ہے جی، یہ فلاں ہے، یہ نصیری ہے، یہ ذاکر ہے، یہ نبی کو رب ماننے والے ہیں، یہ ہمارے قوم اور قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو آئیے اب یہ اتفاق ہو گیا، اب کنسنسس ہو گیا کہ اہل بیت کی کسی فرد کی بھی توہین نہیں ہو سکتی، صحابہ کی کسی فرد کی بھی توہین نہیں ہو سکتی، اور ہم تو پہلے دن سے ڈس آن کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے دن سے یہ مقدمہ رکھا ہے کہ اس کی سزا اتنی سخت کر دی جائے کہ جو کسی صحابی کی توہین کرے اس کی زبان کو بھی کاٹ دے، جو کسی اہل بیت کی توہین کرے اس کی زبان کو بھی کاٹ دے، تو معاشرے میں توہین ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ عبدالاکبر چترالی صاحب نے اس قوم کے اوپر احسان عظیم کی ہے اور وہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں، اور ہم پوری قوم کو ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے معاشرے کے اندر ایک دم فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ایکشن اقدام کو اٹھایا ہے، اس کو ہم سب اہل سنت کو پوری طرح سپورٹ کرنا چاہیے اور شیعہ کے جتنے چاہیے علماء ان کو بھی پورا سپورٹ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ علامہ شاہ ملائی ظہیر صاحب۔